سوال کیا ہے کہ خطبے سے مراد تقریر ہے یا صرف عربی کا خطبہ مراد ہے، اس سلسلے میں کیا اختلاف ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خطبہ تو وہی ہے جو ممبر پر کھڑے ہو کر باقاعدہ دیا ہے، باقی جو تقریر وغیرہ کی جاتی ہے وہ خطبے کی تعریف میں نہیں آتی ہے، اگرچہ خطبہ اور تقریر عربی زبان میں خطبے کے معنی تقریر کے ہیں، لیکن اب ہمارے ہاں خطبہ اس چیز کا نام ہے جو ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو سناتا ہے، اور ممبر سے نیچے کھڑے ہو کر جو 1.5-2 گھنٹے کی تقریر عام طور پر ہماری مساجد میں ہوتی ہے، اس پر اس کا اطلاق نہیں ہے۔ اگر اس میں آدمی نہ پہنچے تو کوئی برائی نہیں ہے، اور اس کے لیے دوڑ کر جانے کا حکم نہیں ہے، اس کے سننے کی کوئی فرضیت نہیں ہے۔ عام طور پر جو ہماری مساجد میں اب تقریریں ہو رہی ہیں جن کے اندر جھگڑے کی باتیں چھیڑی جاتی ہیں، طرح طرح کے ایک گروہ دوسرے گروہ پر حملہ کرتا ہے اور ایک فتنہ عظیم برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں تو ایک بھلا آدمی اس کو ترجیح دے گا کہ وہ تقریر جب ختم ہو لے اور خطبہ باقاعدہ شروع ہونے والا ہو تب مسجد میں داخل، تاکہ کم از کم اس کی کان برائیوں کے سننے سے محفوظ ہو۔ سوال کیا ہے کہ آپ نے خطبے کے وقت کاروبار وغیرہ کو کرنا بند فرمایا، کیا اگر کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو خطبے کے وقت کھانا چائے سے فارغ ہو کر نماز پڑھ لے، یا بھوک رکھے اور خطبہ جمعہ لازمی سنے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ شدید بھوک ہو کہ آدمی کے لیے برداشت کرنا ممکن نہ ہو تب تو بہتر ہی ہے کہ پھر وہ کھائے، لیکن اگر وہ برداشت کر سکتا ہے، کسی وجہ سے اس کے کھانے میں دیر ہو گئی ہے لیکن وہ راستے میں گر نہیں پڑے گا مسجد جاتے ہوئے، یا مسجد میں بے ہوش نہیں ہو جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ جا کر نماز پڑھے، خطبہ سنے، نماز پڑھ کے آ کر پھر کھانا کھا لے، کوئی بڑی آفت اگر ٹوٹ نہ پڑنے والی ہے۔ سوال ان کا ہے کہ عورتیں جمعہ میں شریک ہوں تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے بشرطے کہ ان شرائط کو پورا کیا جائے جو عورتوں کے نماز میں جانے کے لیے مقرر کی، بن ٹھن کر نہ جائیں، خوشبوئیں لگا لگا کر نہ جائیں، پورے پردے کے ساتھ جائیں، مسجد کے اندر ان کے لیے ایسا اہتمام موجود ہونا چاہیے کہ وہ الگ ان کی جماعت ہو سکے، اور بچتے ہوئے زیور پہن کر نہ جائیں کہ ان کے زیوروں کی چمکار باہر نماز میں جائے۔ اگر ان شرائط کو وہ پورا کرے تو کوئی مذاقہ نہیں جا